أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 1 کی بالکل آخری آیتیں ہیں آیت نمبر 8 اور 9 آیت نمبر 8 اور 9 کافی حد تک اس کی پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے کیونکہ آیت نمبر 7 ہے جس پر کل ہمارے 2 دروس ہو چکے ہیں آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کا معنی اور مفہوم ان کی اصل تعویل ان کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا والراسخون فی العلم اور یہ بھی کہا اللہ نے ہاں کچھ علم کے ماہرین ہوتے ہیں جو اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں جان سکتے ہیں تعویل کا اگر معنی مفہوم یہ لیا جائے تعویل کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ تفسیر تعبیر توضیح اور تشریح اگر لیا جائے تو اس کا اشارہ علماء کی طرف ہوتا ہے جو علم کے ماہر ہوتے ہیں تو جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ان آیتوں کو وہ علماء کرام سمجھتے ہیں یہ جو علم کے ماہرین ہیں اور راسخون فی العلم علم پر عبور رکھنے والے علماء ان کی یہاں پر تعریف ہے وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ سب سے پہلی صفت ان کی آیات متشابہات کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم ایمان لے آئے ان آیتوں پر چونکہ آیات محکمات میں بالکل واضح بات ہوتی ہے دلیل بالکل واضح ہوتی ہے ان پر تو بظاہر سب ایمان لے آئیں گے پر آیات متشابہات میں ذو معنی پیدا ہو سکتے ہیں آیات متشابہات میں فتنہ خور اور فتنہ انگیز لوگوں کے معنی اور مطالب نکل سکتے ہیں ایسے وقت جو والراسخون فی العلم جو علم کے عبور رکھنے والے ہیں علم کے ماہرین ہیں وہ سب سے پہلے ہی کہتے ہیں آمنا بہ ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے وہ کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کے ماتحت کر دیا
قرآن مجید کی آیتوں کے آگے اپنا سر خم کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا. یہ وہ ان علماء کا ذکر ہے جو متشابہ آیتوں کے آگے جھک جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گویا کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے آگے رکھی تھی ترمذی وغیرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آئے حجرے سے باہر نکلے یا کسی جگہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر لڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ آپس میں لڑتے رہو اور ایک دوسرے پر قرآن کی آیتیں دے مارو؟ یہ آیت پیش کر رہے ہیں اور وہ آیت پیش کر رہے ہیں. گویا کہ لڑنے والوں کا، جھگڑا کرنے والوں کا، بحث مباحثہ کرنے والوں کا مقصد ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا راسخون فی العلم، جو علم کے ماہر ہوتے ہیں وہ آیتوں پر سبقت نہیں لے جاتے ہیں، آیتوں کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھتے بلکہ آیتوں کو چاہے محکمات ہو چاہے متشابہات ہو اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلے سے سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے. اس کا معنی چاہے جو کچھ بھی ہو ہم نے ان آیتوں کو مان لیا. یہ ہے راسخون فی العلم کی صفت. آیت نمبر 7 میں اللہ نے بات بیان کی. آیت نمبر 8 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو علم کے ماہرین ہیں یا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں بغیر اپنی عقل لگائے. عقل لگانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو تبدیل کرنے کے لیے عقل لگائے. عقل اگر سمجھنے کے لیے لگائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اگر عقل لگائی جائے تو قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی. معنی اور مطالب کی تحریف کے لیے اور اس کی تبدیلی کے لیے اگر عقل لگائی جائے تو یہ گمراہ کن عمل ہوگا. تو وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور سمجھنے کے لیے عقل لگاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں آتی ہیں تو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے، دل کو چھونے والی، دل ہی کے تعلق سے دعا ہے. آیت نمبر 7. آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. کیا پیاری دعا ہے. اس کو اسی تناظر میں آپ سمجھیے کہ قرآن کی آیتوں کو موضوع بنا کر بحث کی جا رہی ہے، جھگڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی آیتیں اس لیے ان کا نزول ہوا ہے تاکہ ان پر ایمان لایا جائے، نہ کہ آیتوں کے ذریعے سے جھگڑا کیا جائے. اللہ کی نازل کردہ چیزیں چاہے وہ قرآن مجید ہو چاہے احادیث مبارک ہو ایک دوسرے پر دے مارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے لیے ہے. تو ایمان لانے والے صرف اتنا نہیں کہتے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کی آیتوں پر، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ رب سے دعا بھی کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ پھیر، لا تزغ، یہ وہی لفظ ہے جو اوپر استعمال ہوا ہے آیت نمبر 7 میں، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. یہ وہی لفظ ہے، لا تزغ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر. وہاں پر زیغن کا معنی ٹیڑھ پن، کجی کا معنی دیا ہوا تھا. اس کے حساب سے اگر نہیں معنی لیا جائے، تزغ کے معنی پھیرنے بھی ہیں، پھیرنے کے بھی ہیں. ربنا لا تزغ، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر. پھیرنا اس طرح ہے یا کجی پیدا کرنا، ٹیڑھ پن پیدا کرنا اس طرح ہے کہ ایک سیدھی تار ہو، تار اگر اس کو موڑ کر واپس اس کی جگہ لایا جائے اس کے دوسرے سرے کو تو اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے. کجی کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو.
لمبی تار ہے، اس کو ادھر سے گھما کر واپس جہاں پہلا سرا اس طرف لایا جائے تو وہ یو ٹائپ ایک شیپ بن جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے. پھیرنا کہتے ہیں، جس جگہ سے نکلے تھے پلٹ کر وہیں آ گئے. اس قسم کا ٹیڑھ پن جو کہ صراط مستقیم تھا اس سے بھٹک کر اس صراط مستقیم میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے، کجی پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں پھیرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اللہ نے ہدایت کب دی؟ کب دی اللہ نے ہدایت؟ ان کے دلوں کو جو دعا کر رہے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے ہدایت کب دی؟ کہ یہ کہہ رہے بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. مطلب ہدایت مل چکی ہے تب جا کے یہ دعا کر رہے ہیں. وہ ہدایت ہے کیا؟ وہ ہدایت ہے کیا؟ وہ ہدایت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائے، سر تسلیم خم کر لینا، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر چن چن کے یہ چیز ملتی ہے، یہ عام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی بات آئے، اس کے رسول کی بات آئے، سر تسلیم خم کر لے، نہ عقل لگائے نہ عقل لگوانے دے. یہ عام بات نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ہدایت. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کر لینا. مثال کے طور پر قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور مدد کرنے والا ہے. اب جتنی آیتیں ہیں ان کو آپ بعض لوگوں کے آگے پیش کرو. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اَمَّن کا مطلب ہے کوئی، جواب نہیں میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جو بے قرار کی دعا کو سنے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندے میرے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ آپ ان سے کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت قریب ہوں. کس لیے قریب ہوں؟ اس لیے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہے نا؟ بہت اچھی موٹی سی مثال دے رہا ہوں. ابھی آئے تھے بعض لوگوں کے آگے پیش کرو. دیکھو اللہ ہی تبارک تعالیٰ ڈائریکٹلی سنتا ہے. ڈائریکٹلی لفظ استعمال کرتے ہی آپ کے اوپر ترچھی نگاہیں ہو جاتی ہیں ان کی. ڈائریکٹلی لفظ استعمال کرتے ہی ارے یہ تو ڈائریکٹ والے ہیں. اوپر سے آپ کو دیکھو یہ قرآن کی آیتیں دیکھتے ہی فوراً عقل لگاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا مانا. ہم کا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، مگر اس میں ڈائریکٹلی کہاں لکھا ہوا ہے اللہ سنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی سے بھی سن سکتا ہے، کسی پیر سے بھی سن سکتا ہے، کسی فقیر سے بھی سن سکتا ہے، کسی درگاہ والے سے بھی سن سکتا ہے. یہ تو سن سکتا ہے نا. دیکھیے آیت آئی تو جو کا تو ہضم نہیں کیا، کچھ مرچ مسالہ لگا کے ہضم کیا. ہدایت اس کا نام نہیں ہے. ہدایت نام ہے اللہ اس کا رسول جو کہے جو کا تو مانے، بھلے ہی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، اس کا نام ہدایت ہے. ارے بہت بڑی بات ہے یہ، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اسی پر اسلام ٹکا ہوا ہے، کسی کا ایمان ٹکا ہوا ہے. لوگ سمجھتے بہت معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر آپ علم زیادہ حاصل نہیں کر سکتے کوئی حرج نہیں، مگر جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت حدیث مبارک آئے سر تسلیم خم کر لو، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی عقل لگائے.
لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، فلاں نے تو حکم نہیں دیا، فلاں تو کچھ اور کہتے ہیں، سب ایک طرف اللہ کی آیت آ گئی، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آ گئے، سر تسلیم خم کر لیا جائے، آپ ہدایت پہ رہیں گے، آپ ہدایت پہ گامزن ہیں۔ یہی تو صفت ہے جو یہاں پر یہ دعا کرنے والے، ایمان والے، راسخون فی العلم، علم کے ماہرین، اللہ نے کہا انہیں کیا صفت ہے ان کی؟ کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، کس بات کی؟ تیرا حکم آیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سوچا ہی نہیں وہ کیا حکم ہے، کیا معنی دے رہی حقیقت میں وہ آیت، وما یعلم التأویل الا اللہ، ان آیتوں کا اصل معنی مفہوم تو اللہ کا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں سے جانیں گے؟ راسخون فی العلم، ایمان والے کہتے ہیں ہم کہاں سے جانیں گے؟ اللہ تیری آیت آگے، ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہم مسلم ہو گئے سب سے پہلے، یہ ہدایت ہے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ ہم ہدایت پہ آ چکے ہیں، ہمارے اندر ایک بہترین صفت تو نے پیدا کی، وہ ہے سر تسلیم خم کرنے والی، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ہدایت ہے۔ اے اللہ اب اس کے بعد ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کر، ٹیڑھ پن نہ پیدا کر۔ ٹیڑھ پن کیا ہے؟ کجی کیا ہے؟ اوپر اس کا ذکر ہوا، وَفِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، یعنی کہ ہدایت نہیں ہے، گمراہی اور فتنہ انگیزی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تشابہ من، جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا معنی ایسا ہی کیسا، اس کا مفہوم ایسا ہی کیسا، اس کا اور کیا کیا معنی مفہوم نکل سکتا ہے، تاکہ میں میرے ماننے والے کو آگے میں میری بات ثابت کر سکوں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تھوڑا بہت عربی آ جاتی ہے تو اپنی بات منوانے کے لیے آیتوں کو توڑ مروڑ کر بھی پیش کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو تو لائیو چیزیں بتا سکتے ہیں، لائیو مطلب ریسنٹ، جس کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں، زندہ معجزہ، زندہ چمتکار۔ ایک تو قرآن ایسی موجود ہے جہاں پہ باقاعدہ بغیر کسی بریکٹس کے، بغیر کسی توضیح اور حوالہ جات کے، سپریٹ ڈائریکٹ قرآن کے اندر قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط ہے۔ کیا ہے یہ؟ اپنی بات منوانے کے لیے آیتوں میں عقل لگائی گئی، اس کا ترجمہ غلط کیا گیا۔ 12 میں نے اس کی مثال دی ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ نمبر 55، اس کا آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک آپ پڑھو، ایک ایک لفظ ب لفظ آپ کہہ کے رکھتے ہو، سمپل سا ترجمہ ہے، ایک انگوٹھا سا موٹی موٹی عربی آتی تو وہ سمجھ جائے گا۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، علم سکھایا، قرآن، قرآن سکھایا، دو ہی الفاظ کی آیت ہے، علم القرآن، خلق الانسان، خلق پیدا کرنا، انسان کو پیدا کیا کس نے؟ رحمان نے۔ چوتھی آیت علمہ البیان، سکھایا اس کو بولنا، کس کو؟ انسان کو، کیونکہ آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے نا، کون سا ہے؟ اس کو بڑا علم لگ رہا ہے، آپ لوگ بھی سمجھ گئے، دو الفاظ کی تو ایک ایک آیت ہے سورہ رحمان کی، اور اس کا ترجمہ ایک صاحب کرتے ہیں۔ الرحمن، رحمان نے، علم القرآن، اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، ٹھیک ہے، اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اوکے، کوئی حرج نہیں، علم القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، بذات خود انسان جنس کی طرف اشارہ ہے نا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں ساری انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ ابھی کہاں اتنا ترجمہ ہے اس میں؟ عربی کا ایک لفظ ایک جملہ بنتا ہے، ہم کو معلوم ہے، مگر ایک پورا واقعہ بن جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے ہم کو۔ یہ کیا ہے؟ پورا واقعہ ہو گیا، ساری انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ترجمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ آیتوں کو، حالانکہ یہ محکمات بھی نہیں ہے، یہ تو متشابہات نہیں، محکم آیت ہے، بالکل واضح کلیئر، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے حساب سے ہم نے 4 قسم کی تفسیریں دیکھی تھی، کہ پہلی تفسیر وہ ہے کہ ان آیتوں کا معنی، مفہوم اور تفسیر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی معذور نہیں ہے، پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر وہ جو عربی کے لغات کے حساب سے جو عرب لوگ زیادہ تر اچھے سمجھ سکتے ہیں،
الرحمن خلق الانسان، یہ لفظی ترجمہ بھی کر دیا ہے تو کوئی بھی معذور نہیں ہے ان کا مفہوم سمجھنے سے، کوئی بھی معذور نہیں ہے، اتنا عام ہے۔ اس کو بھی کیا کیا؟ اپنے حساب سے، حالانکہ متشابہ نہیں کر سکتے ہم، بالکل عام محکم آیتیں ہیں، انسان کے پیدا کرنے کا ذکر ہے، کوئی معذور نہیں ایسے آیتوں کو سمجھنے سے، الحمدللہ۔ پھر بھی اس کے اندر اپنا دماغ لگایا، اس لیے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا جو اہل بدعت ہوتے ہیں، جن کو دین میں ہر بار کچھ نہ کچھ نئی چیزیں پیدا کرنے کی جن کی عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات آیات محکمات کو بھی متشابہات بنا دیتے ہیں۔ جو محکم آیتیں ہیں جن کا معنی مفہوم واضح اور کلیئر ہے، ان کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ متشابہات بنا دیتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ٹیڑھ پن نہ پیدا کر، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت کیا ہے؟ میں نے بتلایا۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات آ جائے سر تسلیم خم کر لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب جنہیں ہدایت مل چکی ہے وہ رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں میں زائغ نہ پیدا کر، کجی نہ پیدا کر۔ وہ کجی کیا ہے؟ وہ بھی آیت میں 7 کو ملانے سمجھ میں آ گیا۔ وہ کجی یہ ہے کہ اپنے معنی اور مطلب کے لیے، اپنی غرض کے لیے قرآن کی آیتوں میں اور حدیثوں میں ایسی قرآن کی آیتیں حدیثیں ان کا معنی مفہوم تلاش کرنا جو اپنی غرض پورا کر سکے، ان کو ان کی حقیقت کا معنی چھوڑ کر۔ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں وہ ان چیزوں کو تلاش کرنے سے اپنا مطلب نکلتا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ زیغن، کجی یعنی گمراہی۔ حق کے مقابلے میں گمراہی، ہدایت کے مقابلے میں زیغ یعنی کجی اور ٹیڑھ پن۔ ہدایت کا معنی مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات اگر سامنے آ جائے سارے تسلیم خم کر لینا، بغیر کچھ سوچے سمجھے پہلے مان لینا، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ راسخون فی العلم، جو علم کے ماہر ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اس کے پاس یہ صفت ہے تو وہ راسخون فی العلم کی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی صفت کی برکت سے اس کو راسخون فی العلم، علم کے ماہرین کی سیڑھیاں چڑھائے گا اور علم عطا کرے گا۔ پہلی صفت کیا چاہیے؟ اقرار کرنے والی، قبول کرنے والی، ماننے والی صفت چاہیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، حب دینا، نام رکھتے ہیں عبد الوہاب، وہ لفظ بھی ہے یہاں پہ، وہ عبد الوہاب یعنی وہاب، فعال کے وزن پر، یعنی سب سے زیادہ دینے والا۔ ایک علم، عالم علم رکھنے والا، علام اگر بولتے ہیں، علام یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یعنی غیوب کا جاننے والا۔ وہ اسی طرح وہاب یعنی عطا کرنا، وہاب یعنی سب سے زیادہ عطا کرنے والا، سب سے زیادہ دینے والا۔ وَهَبْ لَنَا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ہمیں دے، مِن لَّدُنكَ رحمہ، تیری طرف سے رحمت۔ رحمت کیا ہے؟ ہر طریقے سے سیکورٹی کا نام رحمت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ بندے کے لیے ہر طریقے سے سیکورٹی، حفاظت، یہ رحمت ہے۔ کس کس معاملے میں؟ گمراہی کے آنے سے بندہ بچ جا رہا ہے، رحمت۔ ہدایت کے چلے جانے سے، ہدایت کے چلے جانے سے بندہ بچ رہا ہے، رحمت۔ مصیبت کے آنے سے بندہ بچ رہا ہے، رحمت۔ جو سکون اور عافیت ہے اس کے چلے جانے سے بندہ بچ رہا ہے، رحمت۔ اللہ کی رحمت کا محتاج کون نہیں ہے؟ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت اس تعلق سے مانگے کہ اللہ نہ گمراہی میرے پاس آئے اور نہیں جو ہدایت تو نے مجھے دی ہے وہ میرے پاس سے جائے۔
سب سے بڑی رحمت. مصیبتیں تو آئیں گی دنیا اعتبار سے، حوادث کے تحت، حادثات کے تحت آئیں گی، پھر کچھ دن اچھے حالات بھی رہیں گے، مگر گمراہی آئے پھر ہدایت آئے پھر گمراہی آئے، یہ جو دلوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے انسان کے لیے. اتنا ہی نہیں، بڑی پیاری حدیث ہے. آئیے عربی متن کے ساتھ آپ کے آگے وہ حدیث رکھتا ہوں، غور کیجئے اس حدیث پر. یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. کس بات پر حدیث پیش کر رہا ہوں؟ رحمت اللہ کی اصل یہ ہے، جس کا محتاج ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ نہ گمراہی آئے اور نہ جو ہدایت ہے وہ جائے. یہ بہت بڑی رحمت ہے. مشکلات میں انسان پھنستا ہے پھر نکلتا ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پھر ہر آسانی کا پھر تنگی ہے. یہ تو دنیاوی حوادث کے تحت ہی معاملہ چلتا رہے گا. اصل دل کا حال کہ وہ ہدایت پر ہی گامزن رہے، گمراہی میں نہ جائے، اس میں گمراہی نہ آئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا. دیکھو کیا پیاری حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اگر کوئی دعا کرتے تو وہ یہ کرتے تھے. کان یکثر، بہت زیادہ کثرت سے اگر کوئی دعا کرتے. دعا یا ہے ذکر نہیں ہے، دعا اور ذکر میں فرق ہے، لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے. دعا میں اور ذکر میں فرق ہے. کیا ہے؟ دعا وہ ہے جو دل سے مانگی جاتی. بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دعا وہ ہے جو دل سے مانگی جاتی، سمجھ کر مانگی جاتی، چاہے وہ عربی زبان میں ہو چاہے اپنی مادری زبان میں ہو. مادری زبان میں ہو تو بہت ہی بہتر ہے. عربی میں اگر مانگی جاتی تو اس کا معنی مفہوم بھی معلوم ہو. یہ دعا ہے. ذکر وہ ہے جو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں وقت پر اتنی مرتبہ اس کو پڑھو. یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھا کرو. یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. یقیناً یہ بھی دل سے پڑھا جاتا، پر مانگنے کا کیا ہے اس میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بہت پاک ہے، اللہ بہت پاک ہے. یہ ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی رسول کو کہ کبھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، تو غافل نہ ہو، تیری زبان ہمیشہ رطب اللسان رہے، ہمیشہ تو اللہ کا ذکر کرتا رہے. اللہ کا ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرتا رہے. ایسا نہیں کچھ پڑھ رہے اور دماغی جگہ پہ نہیں. بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے ایسے. ایک صاحب تو آئے، دیکھیے ایسے ہی کیا کہتے ہیں، قرآن کو اور احادیث کو عقل لگا کر جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو کبھی کبھی جگہ سے سرک جاتے ہیں. ایک صاحب آیا اور بولے اسرا صاحب ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کم سے کم 20 مرتبہ میں نے فلاں چیز پڑھ لیا. بولے بات بھی کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں، وہ کیسا؟ بولے دل میں پڑھ لیتا ہوں. یہ کون سا عمل ہے؟ نہیں ذکر میں شمار ہے، نہیں دعا میں شمار ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں چلتے پھرتے وہ پڑھ لیتا، یہ پڑھ لیتا، اتنی مرتبہ وہ ہو جاتا، اتنی مرتبہ. ارے کیا ذکر کرے تم نے؟ جب نبی کے وسلم کہتے ہیں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اتنی مرتبہ بولو، الحمدللہ اتنی مرتبہ بولو، اللہ اکبر اتنی مرتبہ. یہ کیا ہے؟ گن کر پڑھنے کی چیز ہے نا. اب کتنی مرتبہ پڑھ رہے تم کو نہیں معلوم. ایک صاحب نے بولے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کیا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں بار پڑھ لیا، میرے کو معلوم نہیں. کیا کو کر رہا ہے ایسا عمل؟ کیوں کر رہا؟ کس نے کہا کرنے کو؟ اگر تیرے دل نے کہا ہے تو یاد رکھ تیرے دل میں شیطان بھی ہے جو برے وسوسے ڈال کر کسی غلط راہ کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے اچھا معاملہ دے کر. ہوتا ہے ایسا. شیطان اچھا معاملہ دے کر بھی برائی کی طرف لے جاتا ہے.
تو دعا الگ ہے، ذکر الگ ہے. یہ دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ ہے، کیا؟ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. قلب یعنی دل ہے نا، جبکہ اصل میں اس کو قلب نہیں کہتے، صدر کہتے ہیں، ہے نا، سینہ. اس سینے کے اندر جو دل رکھا ہوا ہے اس کو عربی زبان میں قلب کہا گیا. کیوں؟ قاف سے آتا قلب، نہیں تو قلب سمجھ لیں گے. عربی ایک اور لفظ ہے قلب، کاف سے، یعنی کتے کے معنی دیتا ہے. یہ قاف، فے اور قاف دو نقطے والا. قلب یعنی دل. دل کو قلب کیوں کہا گیا؟ عربی زبان میں قلبن کہتے ہیں پھیرنے والی چیز، پھرنے والی جو پلٹتی رہتی ہے. عربی زبان میں قلبن کہتے ہیں وہ چیز جو پلٹتی رہتی ہے. اسلام نے اس کو قلب کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی یہ نیت، کبھی وہ نیت، کبھی اچھا کرنے کی نیت تو کبھی برا کرنے کی نیت، ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ٹکتا ہے؟ اس کی وجہ سے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے. اللہ تعالیٰ دل کو پھیرتا رہتا ہے. اے دلوں کے پھیرنے والے مطلب ہدایت کی طرف، کبھی گمراہ کی طرف. اللہ چاہے جو چاہے کرے، کسی کو ہدایت دے، جس کو ہدایت دے اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اپنی مرضی کا مالک ہے. اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی، مضبوط کر دے، ثبات دے دے، قائم رکھ قلبی، میرے قلب کو، میرے دل کو، علی دینک، تیرے دین پر. کون دعا کر رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار جو شریعت لے کر آئے، جنہوں نے شریعت کو سمجھایا، عمل کر کے بتلایا، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس مہمان خصوصی کے طور پر شب معراج میں بلاتا ہے، جنت و جہنم کی سیر کرواتا ہے، سدرۃ المنتہا کا نظارہ بتلاتا ہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، قائم رکھ. کیونکہ دل ویسے بھی پلٹتا رہتا، اوپر سے تو بھی کھیلتا، تو بھی اس دل کو کبھی پلٹتا رہتا، کبھی ہدایت کی طرف، کبھی گمراہی کی طرف. اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ. صحابہ رسول کہتے ہیں فقلت، میں نے پوچھا اللہ کے وسلم سے، یا نبی اللہ، آمنا بک وبما جئت بہ. یہ دیکھیے یہ ہدایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، ہے نا. صحابی رسول کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. نبی ہو کر، سردار الانبیاء ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ. اے اللہ میرے دل کو، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ. بار بار دعا کرتے تھے. بات سمجھ میں نہیں ہے صحابی کو. اب سوال کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا بک، سب سے پہلے ہم آپ پر ایمان لے آئے. یہ ہدایت، یہ کیا ہے؟ ہدایت. وبما جئت بہ، جن چیزوں کو آپ لے کر آئے اس پر بھی ہم ایمان لے آئے. یعنی کہ آپ یہ چیز لے کر آئے کہ اس طرح دعا کرنا چاہیے بول کے، حالانکہ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی میں ایمان لے آیا آپ پر، اور آپ جو کچھ لے کر آئے اس پر بھی میں ایمان لے آیا. اب سوال کر رہے ہیں اپنا، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا. اللہ کے رسول دیکھو سوال کا انداز بھی کیا پیارا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو شاید انداز کچھ اور ہوتا سوال کرنے کا. صحابی رسول ہے تو انداز کچھ اور ہے. ہم اور آپ ہوتے تو شاید یہ سوال کرتے کہ اللہ رسول آپ اپنے دل کے تعلق سے ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں، ہے نا. یہ کرتے نا، آپ اپنے دل کے تعلق ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں، آپ تو نبی ہیں. یہ گستاخی ہوتی نبی کی شان میں. صحابہ رسول سوال کرتے ہیں فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا. اللہ کے رسول ہمارے تعلق سے آپ کو کیا خوف ہے. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہے دیکھیں.
کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں مطلب ظاہر سی بات ہے ہم ضرور کریں گے آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں ہم یہ دعا ضرور کریں گے، مطلب آپ یہ دعا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، یہ مطلب لیا صحابی رسول نے۔ کیا مطلب لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی امت کثرت سے اس دعا کو پڑھے، اس کے ذریعے سے دعا کرے، کثرت سے سکھانا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول نے یہ معنی لیا، اس پہ سے یہ اندازہ کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تعلق سے کوئی خوف ہے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کر کے اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا الْغُزُولَ، آپ ہمارے تعلق سے کس بات سے خوف میں ہیں؟ کیا آپ ہمارے تعلق سے خوف میں ہیں؟ پوچھا۔ رسول نے کہا نعم، ہاں میں تم لوگوں کے تعلق سے خوف میں ہوں، ڈرتا ہوں چند باتوں سے، کچھ باتوں سے میں ڈرتا ہوں۔ ان القلوب، بے شک جو انسانوں کے دل ہیں، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے جو دل ہیں، بین اصبعین من اصابع اللہ، تمہارے جو دل ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالی ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے، پھیرتا ہے وہ جیسے چاہے۔ اس بات سے مجھے ڈر ہے، یعنی اللہ نے مجھ پر وحی کی، میں نے وہ وحی تم تک پہنچائی، تم نے وہ وحی سنی، اس پر ایمان لے آئے، اس پر عمل کر رہے ہو، اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں راہ رات سے بھٹک جاؤں، کیونکہ یہ کام اللہ کر رہا ہے۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس دل کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جو اب تک ہدایت پر تھا گمراہی میں پلٹ دیتا ہے۔ اب ہدایت و گمراہی مجموعی اعتبار سے نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہدایت اور گمراہی کو مجموعی اعتبار سے پکڑتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے مطلب فلاں آدمی ہدایت پر ہے، مطلب کلی طور پر ہدایت پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ فلاں آدمی گمراہ ہے، کلی طور پر گمراہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا عمومی حکم نہیں لگتا۔ کیسے لگتا ہے؟ ایک شخص ہے 10 عقیدے رکھتا ہے۔ کتنے عقیدے؟ 10 عقیدے رکھتا ہے، 10 چیزوں کو مانتا ہے، 10 قسم کی سوچ ہے اس کے پاس۔ عقیدہ کیا ہے؟ سوچ ہے۔ اس میں سے 8 عقائد کے لیے دلیل ہے اس کے پاس، یہ ایسا کیوں مانتا ہے؟ تو بولے فلاں قرآن کی آیت ہے، فلاں حدیث ہے۔ 2 کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے مگر اسٹرانگلی مانتا ہے اس کو، نہیں ایسا ہے بھائی، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے فلاں کیا ہے، دلیل نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ تو ان 2 چیزوں کے تعلق سے وہ گمراہ ہے۔ اگر وہ دلیل نہ ہونے کے باوجود اسی پر قائم رہا تو اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی، اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ پوری طرح گمراہ ہو جائے گا۔ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، انسان دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ انسان اس طرح تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو اس سے پوچھا جائے کیا تو ایسا مانتا ہے، وہ کہے ہاں مانتا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ کہے بس مانتا ہوں، دلیل تو نہیں ہے میرے پاس مگر میں مانتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس کے عقیدے کے خلاف کوئی صحیح حدیث ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، آپ کہیں گے دیکھو قرآن کی آیت ایسی ہے اور حدیث مبارکہ ایسی ہے اور تم عقیدہ ایسا رکھتے ہو، تم اس تعلق سے یہاں پر غلط ہو، گمراہ ہو، تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ غلط ہے۔ وہ اس بات کو سن کر وہ کہے کہ نہیں بھائی تمہارے پاس کیا ہے مجھے پتا نہیں مگر میں تو ایسا ہی مانتا ہوں۔ میں نے کہیں تو بھی ایک جگہ سنا تھا، کسی تو بھی جمعہ کے خطبے میں نے سنا تھا، ایک فلاں مفتی صاحب سے سنا تھا، کب سنا تھا، کیا سنا تھا مجھے اچھی طرح یاد نہیں مگر میں ایسا مانتا ہوں۔ اب دیکھو قرآن کی آیت بھی رکھی گئی، حدیث مبارکہ بھی رکھی گئی، پھر بھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ رہا، یہ عقیدہ ہے۔
کیونکہ عربی زبان میں عقدۃ کہتے ہیں وہ چیز جو پختگی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، اسی سے لفظ بنا ہوا ہے کیا؟ عقد، نکاح، پختگی کے ساتھ باندھا ہوا. وہ سوچ جس کو انسان پختگی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے مگر دلیل کچھ نہیں اس کے پاس. دلیل کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت یا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ. ان کے بغیر اگر کوئی عقیدہ رکھ رہا تو وہ گمراہ ہے اس تعلق سے. یہ عقیدہ اسی طرح مسائل ہیں. ایک آدمی ہے 4 مسائل پہ عمل کر رہا ہے، 3 کی دلیل ہے اس کے پاس، 1 کی دلیل ہے، تو اس مسئلے میں وہ گمراہ ہے. اس مسئلے میں وہ گمراہ ہے. اگر دلیل کے نہ ہوتے اس مسئلے پر عمل کرتا رہا اور کہا کہ میں صحیح ہوں تو اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی. جن پر وہ دلیل کے بنیاد پر عمل کر رہا وہ بھی ایک دن چھوٹتے جائیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ جس کی مثال میں نے دی وہی دے رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے. کیوں؟ تو بولے ایک حدیث میں آیا ہے، میں نے ایسا پڑھا تھا. چلو کہیں پہ پڑھا تھا مگر حدیث تو ہے، عمل کر رہا ہے، دلیل ہے اس کے پاس. کہیں تو پڑھا تھا مگر صحیح بات ہے. اب ایک اور گمراہی ہے اس کے پاس. کون سی والی؟ جس کی مثال اس سے پہلے میں نے 12 دیا ہے. قسمت پھوٹ گئی کرتے بہت سارے لوگ، نماز پڑھتے ہی پیشانی میں ہاتھ لگا دے، یا قویو 11 مرتبہ پڑھتے، پھر آنکھوں میں ہاتھ لگا دے، یا نور. یہ کیا؟ یہ گمراہی ہے. کیوں؟ دلیل نہیں ہے اس کی، نہ قرآن میں نہ حدیث مبارکہ میں. اس سے کہا گیا کہ بھائی ایسا مت کر، بدعت ہے یہ، نماز کے بعد کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، اس سے میری آنکھوں کا نور بڑھا، تیرا کا جا رہا، میری عقل تیز ہو رہی ہے. ارے عقل تیز ہوتی تو قرآن حدیث کے خلاف کیوں جاتا؟ عقل مار کھا رہی ہے. پھر وہ کہتا نہیں میں صحیح ہوں. اب کیا ہوگا؟ جہاں ایک جگہ گمراہ ہوا اس کی گمراہی بڑھتی جاتی. ایک وقت ایسا آئے گا کہیں تو بھی کسی جگہ پہ سن لے گا اور آئے گا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کو یہ اور یہ فلاں چیزیں مل جائیں گی، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے سال جہنم سے دور ہو جائے گا، اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ارے وہ بولتا ہے 33 تو کیا چیز ہے، اور 70 بار بڑھا دیتا میں تو 100 بار. یہ دیکھیے جس اب تک ہدایت پر تھا اب گمراہی کی طرف تبدیل ہو رہا ہے. کیسے؟ ایک گمراہی کو چھوڑا نہیں اس نے، مسئلے میں جو تھی تو چھوڑا نہیں تو گمراہی بڑھتی گئی. اچھی چیز جو تھی صحیح دلیل کی بنیاد پر وہ بھی اس سے چھوٹ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحیح کام تو کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے، صحیح کام تو کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں. اب اس کی دلیل کی تلاش نہیں کرنے کی وجہ سے اچھے کام میں برا کام مل جاتا ہے. یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہے جو بدعت ہوتی ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہوتی ہے، تو اچھا عمل بھی بعد میں برے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمارے تعلق سے کس تعلق سے خوف میں ہیں؟ کیا آپ ہمارے تعلق سے خوف میں ہیں، ڈرتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اللہ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس طرح عقیدے اور مسائل کے اعتبار سے کون گمراہ ہے اور کون راہ پر ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے. حالانکہ یہ بھی غیب میں سے، چھپی باتوں میں سے، مگر اس کے سمٹمز، اس کی علامتیں سامنے آنے پر کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر فلاں شخص گمراہ ہے، اس جگہ پر فلاں شخص ہدایت پر ہے. سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں نے کہا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو سائکیٹرک کے جو ہوتے ہیں نا، سائکیٹرک ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ جن ون کچھ نہیں ہے، اصل وہ ایک بیماری ہے. جن ون کچھ نہیں، وہ ایک بیماری ہے. انہوں نے اس طرح کہہ کے چلو اپنے پروفیشن کو تو بچا لیا مگر اسلام کی ایک حقیقت کا انکار کیا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے پروفیشن کو چلاتے ہوئے اسلام کی حقانیت کو ماننا تھا. میں اسلام میں جس کا ذکر رہا اس کا سرے سے انکار کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم یہ کہہ سکتے کہ فلاں ڈاکٹر اس مسئلے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے میں گمراہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ جن اللہ نے سورہ نمبر 72 پورا ایک سورہ نازل کیا، اور سورہ صاد کے اندر جنوں کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں جن کا تذکرہ ہے، کئی جگہ جنوں، مگر وہ کہتا ہے جن نام کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس جگہ پر، اس مسئلے پر وہ گمراہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. یہ نہیں دیکھیں گے ارے 1000 جگہ تو صحیح ہے تو ایک چیز ایڈجسٹ کر لو. ہم ایڈجسٹ کر لیں گے مگر اللہ ایڈجسٹ نہیں کرتا.
عقیدے کے معاملے میں اللہ اس کا رسول اسلام ایڈجسٹ نہیں کرتا. 5 جگہ صحیح ہے، 6 میں غلط ہے تو وہ غلط کی اصلاح ہونا ضروری ہے. عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے کے لیے بھی عقیدہ چاہیے، عمل نہیں. عمل ایک زائد چیز ہے جو اس کے درجات کو بلند کرتی ہے. عقیدہ، صحیح العقیدہ، مومن ہی جنت میں جائے گا. شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. شرک ہوتا کیسے؟ عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے. جیسے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، صرف اتنا مار کر جینے کے بعد ساری نمازیں ضائع ہونے والی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جب ہم حشر کے میدان میں لوگوں کا حساب کتاب لیں گے اور لوگوں کے اعمال کی طرف آئیں گے، کس کی طرف آ رہے ہیں؟ اعمال کی طرف آئیں گے، اور ان کے اعمال میں بد عقیدگی اور شرک کو ہم دیکھیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ایک ہی پھونک سے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے. کیا کچھ اعمال نہیں ہوں گے، سارے ضائع ہو رہا ہے. کیوں؟ عقیدے میں بگاڑ. اس طرح یہ ہدایت اور گمراہی کا فرق کہ کس طرح اس کو پرکھا جائے. تو آپ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جس دل کو چاہے جب چاہے تب پلٹ دیتا ہے. اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ایک آدمی سب کچھ کرتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جائے. رب سے دعا بھی کر، سب کچھ صحیح کرنے کے بعد بھی رب سے دعا کرنا پڑتا ہے بارہ، اے اللہ میں دل کو تیرے دین پر قائم رکھ، اے اللہ میں دل کو تیرے دین پر قائم رکھ. یہاں تک مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا، بہت ساری حدیثیں ایسی، صرف ایک حدیث یعنی کہ صحیح حدیثیں اس قسم کی 5-6 ملتی ہیں، اور امہات المومنین سے 2 حدیثیں ملتی ہیں ایسی روایت کی ہوئی. اس میں ایک ہی حدیث لایا کیونکہ سب کا معنی مفہوم ایسا ہی ہے. 2-3 جگہ امہات المومنین نے نہیں پوچھا اللہ رسول آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ہے. تو وہ حدیث میں تکرار ہونے کی وجہ سے ایک ہی حدیث لایا آپ کے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دعا یہ کرتے تھے، یہی دعا کرتے تھے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہ نماز میں اتحیات میں جب ہوتے ہیں نوافل میں تو یہ دعا پڑھا بھی کرتے تھے. کیوں؟ امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو دل بہت جلدی پلٹ جاتا ہے ہدایت سے گمراہی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ کرتا رہتا ہے. گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے کوئی حرج نہیں ہے. ہدایت پر تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پلٹ دیا، ہماری کسی بدعقیدگی اور غلط مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے گمراہی پر آ گیا، یہ بڑا نقصان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش لے ہم کو ہدایت پر رکھ کر پھر سے ہمیں کوئی بات سمجھا دے، کوئی حرج نہیں ہے. گمراہ ہو جائے، کوسوں دور چلے جائے، ضلال مبین جسے کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا بہت دور کی گمراہی میں چلے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بار رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو جو ایمان والے بندے راسخون فی العلم، علم کے ماہرین، رب پر ایمان لانے والے، وہ کیا کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے عطا کر، بے شک تو، اور ہمیں اپنے پاس سے تیری رحمت عطا کر. کیسی رحمت؟ گمراہی سے بچنے والی، ہدایت پر قائم رہنے والی رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے زیادہ دینے والا ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے زیادہ دینے والا ہے. آیت نمبر 8 مکمل ہوئی. آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یہ لوگ اس طرح بھی دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آیا ہمارے رب انک جامع الناس. یہ تو وہ دعا ہے اکثر آپ اماموں کو دعا کرتے یہ الفاظ بولتے ہوئے سنیں گے، پر حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس امام صاحب کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا ہے. کیوں رب سے مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہو؟ کیوں ہے ایسا حال مسلمانوں کا؟ اللہ سے مانگتے ہو اور پتہ ہی نہیں کیا مانگتے ہو. اللہ کہے گا کیا دوں جب تجھے معلوم ہی نہیں ہے کیا مانگنا ہے. بہت سے لوگ عربی میں آدھے گھنٹے کی دعائیں کرتے ہیں. کیا کر رہا اللہ کے بندے؟ کیا مانگا؟ جب تیرے خود کو نہیں سمجھ رہا تو اللہ کیا دے گا؟ دے دے رہا اللہ تعالیٰ اسے. ارے محتاج تو بن. مثال دیتا ہوں فقیر کی، اللہ نے ہمیں فقیر کہا ہے. فقیر آئے توتلی زبان میں ایسا بولے کہ مانگنے والوں کو سمجھ میں ہی نہ آئے، اور مانگنا بھی بڑے کیا کہتے ہیں بے رخے پن سے. کیسا لگتا ہے فقیر؟ ہم اللہ کے در کے فقیر. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اے لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے. ہم فقیر ہو کر ہمارے مانگنے میں ہماری سمجھ ہو کہ نہ ہو،
ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے 1 روپیہ مانگ رہے ہیں کہ 10 روپے مانگ رہے ہیں کہ 1000 روپے مانگ رہے ہیں؟ ہم کو بھی تو سمجھ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. تو ہمارے میں بے رخی آ جائے گی، بے اعتنائی آ جائے گی، بے نیازی آ جائے گی. جبکہ یہ صفت کس کی ہے؟ کتنے سارے لوگ ہیں نماز کے بعد کیا پڑھے ان کو نہیں معلوم، پھیرے اور نکل بھی گئے، کیا مانگے نہیں معلوم. ارے یہ دعا ہے، رب سے مانگو، دل سے مانگو، سمجھ کر مانگو. یہ دعا ہے جو بہت سارے ائمہ کرام مسجد کے مانگتے ہیں مگر پتہ نہیں. پیچھے بھی لوگ آمین آمین بولتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا مانگ رہے. آمین کس بات پہ؟ اللہ قبول فرما. ارے کیا کس بات پہ؟ کس بات پہ کہا تو نے قبول فرما؟ معلوم ہی نہیں تیرے کو کس بات پہ. کیوں اللہ قبول کرے دعا؟ آپ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا میں اثر نہیں. ارے کہاں سے اثر رہے گا؟ تم کیا مانگ رہے ہو تم کو نہیں معلوم، امام صاحب کیا پڑھے امام صاحب کو نہیں معلوم، سب بس آمین آمین قبول فرما. مطلب سارا ٹھیکہ اللہ معاف کرے اللہ نے لے لیا. مطلب سمجھنا بھی وہی، دینا بھی وہی، رحم بھی کرنا. بات اچھے بھی ہو گئے تو ہاں فلاں کی وجہ اچھے ہو گئے، فلاں انقلاب کی وجہ اچھے ہو گئے، فلاں چن کے آیا بول کے اچھے ہو گئے، فلاں کارپوریٹر بول کے اچھے ہو گئے، فلاں ایسا حالات سب اس کی وجہ سے. اچھے حالات کب آئیں گے؟ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ ہر جگہ اچھے حالات کب آئیں گے؟ ابھی بھی اچھے حالات نہیں ہے جب سے وہ چن کے آئے. ارے انسانی کچھ اچھے حالات آتے برے حالات آتے، اچھے حالات لانے والے بھی اللہ، برے حالات لانے والے بھی اللہ. اس کے آگے تو رو رہے نہیں، اس کے آگے تو گڑ گڑا رہے نہیں، سمجھ کر تو مانگتے ہی نہیں. ہر مسجد دیکھو آپ کیا بولتے آمین آمین بول کے اٹھ کے چلے جاتے، ماں کیا مانگے پتہ ہی نہیں. اللہ کیسے رحم کرے گا. بہرحال دعا اس طرح کرتے ایمان والے. ربنا ہے ہمارے رب، انک جامع الناس. کیا زبردست عقیدہ ہے. انک بے شک اللہ تو جامع الناس، لوگوں کا جمع کرنے والا ہے. یعنی چاہے انسان دنیا میں کسی بھی کونے میں مرے اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ اس کو جمع کرے گا. جامع الناس لیومن، کس دن؟ ایک دن ہے اس دن. اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی دن ہے، وہ ایک ہی دن ہے، وہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یعنی وہ دن یقیناً آنے والا ہے. انک لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی وعدہ کیا کہ انسانوں جاؤ دنیا میں جتنا جینا ہے جی لو، جتنا عیش کرنا ہے کر لو، میرے پاس ضرور آؤ گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ایک دن سارے انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا حساب کتاب کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ، اللہ پورا کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ وعدہ چیلنج ہے اللہ کا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک حتمی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کر کے رہوں گا، اور اللہ کر کے رہے گا. یہ اصل میں عقیدہ ہے، یہ اصل میں ایمان ہے ایمان والوں کا، کہ اللہ پر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ بڑا دینے والا ہے. اللہ کے تعلق سے اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہی رحمت ہے جس کے محتاج ہے. ایمان والے اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ دینے والا ہے. ایمان والے اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے انسانوں کو ایک دن ضرور جمع کرے گا حشر کے میدان میں قیامت کے دن. اسی طرح ایمان والے عقیدہ رکھتے ہیں لیوم لا ریب فیہ، آخرت کے دن ضرور آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عقیدہ ہے، ایمان ہے. ایمان والے اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہم اس کے بندے ہو کر کیسے وعدہ خلافی کریں؟ وہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں رب پر کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ تھی آیت نمبر 8 اور 9 سورہ آل عمران کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو صحیح معنی مفہوم سے سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.